السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے آپ کا تعارف پیش کیا تھا اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ اور ہجرت تک کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ دوسرے حصے میں آپ کی مدنی زندگی کی خدمات پیش کی گئی تھی اور آپ کا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا۔ اب ہم کو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی کیا خدمات ہیں اس کو سننا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پوری امت بکھر جانے والی تھی۔ اتنا بڑا واقعہ تھا حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا کہ انفرادی طور پر بھی بہت بڑا واقعہ تھا کہ ہر صحابی رسول حضور کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ادھر دشمنان اسلام کو حسین موقع مل گیا تھا مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا۔ مسلمان تو اپنے اپنی جگہ خود نڈھال بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور سب کی ذہنی کیفیتیں الگ الگ ہیں، سب کا مزاج الگ الگ کیفیتوں میں ہے، اور ادھر دشمنان اسلام جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا انفرادی طور پر، پھر اجتماعی طور پر پوری امت کو سنبھالنا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کیا ہوا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک مقام تھا سقیفہ بنی ساعدہ، وہاں پر انصاری صحابہ جمع ہو گئے تھے کہ حضور کا جانشین ہم انصاریوں میں سے کوئی ہوگا۔ ادھر مہاجرین ہیں، ادھر انصار ہیں، اور ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے حالات میں ضرورت تھی مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کر کر ان کو منظم کرنے کی کہ جانشینی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جانشینی کے مسئلے کو انتہائی دور اندیشی کے ساتھ جس شخصیت نے حل فرما دیا وہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس کے اشارے امت کو عطا فرما دیے تھے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے، لیکن ان اشاروں کو اب عملی جامہ پہنانے کا وقت تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ نامی جگہ میں انصاری صحابہ جمع ہیں، اور وہاں پر وہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سقیفہ بنی ساعدہ میں لے گئے، اور امت کی یہ دو بزرگ شخصیتیں وہاں جمع ہوئیں، اور وہاں کیا ہوا وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس میں تفصیل سے بات کریں۔ ہم تو اجمالاً صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمات بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اجمالاً آپ کی خدمت یہ ہے کہ نبی کے حیات ظاہری کے بعد، یعنی نبی کے پردہ فرمانے کے بعد، جو انصار اور مہاجرین میں تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ خلافت پر انتشار ہو گیا تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کرنے والی شخصیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت فرما لی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایسا انتخاب تھا کہ تمام انصاری صحابہ اور تمام مہاجر صحابہ
پوری امت مسلمہ آپ کو بحیثیت خلیفہ دیکھنے پر راضی ہو گئی۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس پہل کو قبول کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کا پہلا جانشین، پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ پہلا مرحلہ اتنی آسانی کے ساتھ طے ہو گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کاوشوں سے کہ امت مسلمہ جس کو فی الحال سنبھلنا تھا سنبھل گئی۔ اب تمام امت، پوری امت ایک خلیفہ کے ماتحت آ گئی ہے، اور جس طرح نبی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو نبی کے ایک اشارے پر پوری امت ادھر سے ادھر ہونے کو تیار تھی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے جانشین بن کر مسند خلافت پر جلوہ فرما ہے اور آپ کے اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نبی کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نبی کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اب نبی کے جانشین کو بھی وہی مقام دے رہے ہیں، خلیفہ کو بھی وہی مقام دے رہے ہیں کہ آپ کے اشارے ابرو کے منتظر ہیں کہ اسلام کے لیے کیا خدمت انجام دیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ جو سنبھلا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پہل ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی خدمت حضور کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد انجام دی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمہ کذاب سے جنگیں ہوئی اور جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگیں ہوئی۔ پورے عرب میں ایک انتشار پھیل گیا تھا اور چہار جانب سے قبائل مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو چکے تھے اور صحابہ کرام کو بے جگری کے ساتھ لڑنے کی ضرورت تھی، ان فتنوں پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ خود مسلمان ہو جانے والوں میں سے کتنے ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، جو حضور کی بارگاہ میں نہیں، ادھر ادھر ہی اپنے اپنے مقامات سے ہی انہوں نے بعد میں آخر میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضور کے پردہ فرماتے ہی وہ سب بہت سارے اسلام سے پھر گئے، ان سے بھی جنگیں ہوئی۔ زکوٰۃ دینے سے بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، ان کو بھی سنبھالنا پڑا۔ یہ سب جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں حافظ قرآن صحابہ کثرت سے شہید ہوئے۔ تو اس وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ایک سب سے بڑی خدمت رہی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کو جمع کرنے کا خیال سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا۔ آپ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اگر ایسے ہی شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا تو حفاظ اگر سب دنیا سے چلے گئے تو پھر قرآن مجید کو ایک جگہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور نے اپنے عہد مبارک میں قرآن مجید کو لکھوا دیا تھا۔ کچھ صحابہ تھے جو قرآن مجید لکھتے تھے، جب بھی آیات کریمہ نازل ہوتی حضور ان میں سے کسی کو طلب فرماتے اور ان کو لکھوا دیتے۔ تو اس طرح لکھا ہوا تھا قرآن مجید، مکمل لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کسی ایک کے پاس جمع نہیں تھا، وہ الگ الگ صحابہ کے پاس تھا اور ان میں کوئی ترتیب بھی نہیں تھی، بس لکھا ہوا تھا۔ ترتیب تو صحابہ کے سینوں میں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ منصوبہ پیش کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ انہ لخیر، اللہ کی قسم یہ نیک کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی اعتبار سے درست ہے۔ آپ نے دلائل دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو قبول فرما لیا اور آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جو بھی قرآن مجید سے بہت گہری وابستگی رکھتے تھے اور جو صحابہ کرام بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغولیت رکھتے تھے، قرآن کریم کی آیتوں کا زیادہ علم رکھتے تھے، حضور کے پاس وحی لکھنے کا کام کرتے تھے، ایسے تمام صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا اور اس کے بعد باضابطہ وہ جو قرآن مجید کی آیتیں مختلف صحابہ کرام کے پاس تھی ان سب کو ایک جگہ لا کر
جمع کر لیا گیا۔ تو یہ جمع قرآن کا جو کام ہوا مختلف مرحلوں میں، پہلے تو یہ ہوا کہ قرآن مجید لکھا ہوا ایک جگہ جمع ہو گیا، اور پھر آگے بہت کام ہوتے گئے۔ اس کی تکمیل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جا کر ہوئی، لیکن یہ پہلا مرحلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوا، اور اس کا خیال سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو آیا۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید صبح قیامت تک پڑھا جائے گا، اور جب جب کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو وہ اپنی زبان حال سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گا، اور ایصال ثواب کا نذرانہ بھی پیش کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات قرآن مجید سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ جب بھی قرآن کی تدوین کی تاریخ آئے گی، اس کا تذکرہ آئے گا، تو سب سے پہلے جس شخصیت کا نام ابھر کر سامنے آئے گا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا عظیم کام ہوا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں آپ نے ایسے ایسے منصوبے پیش فرمائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں تھے تو آپ نے بہت غور و خوض فرمایا کہ میرے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو بہت غور و خوض فرمانے کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچے کہ میرے بعد اگر خلیفہ ہونے کے لیے کوئی بہترین شخصیت ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کب سے دیکھ رہے تھے؟ وہ جس دن آپ مسلمان ہوئے اسی دن سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے، آپ کس طرح بولتے ہیں اور کیسے آپ کے کہے ہوئے کے مطابق وہی نازل ہوتی ہے، کس طرح حضور کی بارگاہ میں خود آگے بڑھ کر مشورے پیش فرماتے ہیں، خود حضور ان سے کس طرح مشورے طلب فرماتے تھے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ساری زندگی تھی آپ کے سامنے، اور آپ نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ حضور جب گفتگو فرماتے تو اکثر یہ کہتے تھے میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر و عمر اس سے راضی ہیں، میں اور ابو بکر و عمر اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ حضور اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے تھے۔ اس سے صحابہ کرام کو ایک اشارہ ملتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جن سے حضور مصاحبت فرماتے ہیں، جن کو حضور اہمیت دیتے ہیں، جن سے مشورہ طلب فرماتے ہیں، جن کے مشورے پر بہت زیادہ غور و خوض فرماتے ہیں، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بعض اکابر صحابہ کرام کے سامنے اپنے بعد خلیفہ ہونے کے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا تو بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے مزاج میں سختی بہت ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی غور و خوض فرمایا تو اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس امت کو اگر میرے بعد بہترین خلیفہ مل سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرما دیا۔ مسند خلافت پر بیٹھ جانے کے بعد آپ کی جو خدمات ہیں وہ اتنی طویل ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اسی حصے پر خاص موضوع بنا کر اسلامی تاریخ لکھی گئی ہے۔ مسلمانوں نے بھی لکھی ہے، غیر مسلموں نے بھی لکھی ہے، اور باضابطہ اسلامی حکومت کا جو نظام ہے، جو ڈھانچہ ہے، اور جن جن نئی چیزوں کی ضرورتیں پیش آئی وہ سب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہی ہوا۔ تو آج اس حصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا، اور خود آپ کے خلیفہ منتخب ہونے
کے لیے آپ کا کیا کردار تھا اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا کیا معاملہ تھا، اس کو ہم نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے، مختصر انداز میں ایک عام مسلمان کو معلوم ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ حصے میں آپ کی دور خلافت کی چند باتیں اور آپ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔